افغان رجیم کی جارحیت وزیر اعظم نے آج اعلیٰ سطح اجلاس طلب کر لیا۔ ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں بڑے فیصلے متوقع۔ ملک بھر میں مقیم افغان مہاجرین کی فی الفور واپسی سے متعلق بھی اہم فیصلے کا امکان۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شریک ہوں گے۔ پاکستان پر حملہ بھارت کی شہ پر ہوا۔ جب حملہ ہوا افغان وزیر خارجہ دلی میں بیٹھے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ سے خطاب میں کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں حملہ آوروں کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ وزیر اعظم نے بتایا، افغانستان کی درخواست پر 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا ہے۔ قطر کی جانب سے جنگ بندی کے لیے کردار ادا کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ اب دیرپا بنیاد پر حل ہونا چاہیے۔ محمد میں خوارج کی دراندازی کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ 15 اور 16 اکتوبر کی رات محمد میں خوارجین کی تشکیل کی مصدقہ اطلاعات پر پاک فوج نے فوری کارروائی کی۔ فتنہ الخوارج سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر دراندازی کی کوشش کرنا چاہتے تھے۔ پاک فوج کی کارروائی میں 45 سے 50 خوارج جہنم واصل ہوئے۔ خوارج کی تشکیل کا مقصد سرحدی علاقوں میں دہشت گردی پھیلانا تھا۔ خیبر پختونخوا میں بھی فتنہ الخوارج کے 34 دہشت گرد مارے گئے۔ شمالی جنوبی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، جن میں 26 خوارج ہلاک ہوئے۔ بنو میں 8 خارجیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ آئی جی ایف سی نارتھ کا چمن سیکٹر کے اگلے مورچوں کا دورہ۔ مقصد آپریشنل حالات کا جائزہ لینا اور اہلکاروں کو شاباش دینا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق چمن بارڈر پر باب دوستی مکمل سلامت ہے۔ افغان طالبان کے جھوٹے دعوے بے بنیاد ہو گئے۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے باب دوستی پاکستان کی جانب اصل حالت میں موجود ہے۔ گزشتہ روز افغان طالبان رجیم کے ترجمان نے باب دوستی کو تباہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ در حقیقت افغانستان کی جانب کا گیٹ افغان طالبان نے خود تباہ کر کے ڈرامہ رچایا۔ افغان طالبان مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے منافرت پھیلا رہے ہیں۔ مریم نواز کی تعریف کے بدلے پیپلز پارٹی کو کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے پارٹی کا موقف کھل کر پیش کیا، اپنے تحفظات اور شکایات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم نے پی آئی ڈی سی ایل ترقیاتی منصوبوں گرین لائن کا کام روکنے پر احتجاج کیا۔ وزیر اعظم کی معاملہ آئندہ 2 سے 3 روز میں حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات کے دوران صدر آصف علی زرداری نے بھی وزیر اعظم ہاؤس پہنچے۔ ایم کیو ایم وفد سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے علیحدہ صدر سے ملاقات کی۔ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان ملاقات 5 منٹ سے زیادہ جاری رہی۔ صدر سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم دوبارہ ایم کیو ایم کے وفد سے گفتگو میں شریک ہوئے۔ چیئرمین ایم کیو ایم نے وزیر اعظم کو کامیاب دوروں غزہ میں امن پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے کہا، پی آئی ڈی سی ایل کے تحت صرف سندھ نہیں پورے ملک میں ترقیاتی کام ہوں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے وزیر اعظم کو دورہ کراچی کی دعوت بھی دی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، نئے این ایف سی ایوارڈ کے لیے پہلی میٹنگ نومبر میں ہوگی۔ تمام معاملات پر بات ہوگی۔ ٹیکس اصلاحات پر کام جاری ہے۔ ہول سیلرز اور ریٹیلرز کو ٹیکس دینا ہوگا۔ پاکستان میں فارمل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اٹلانٹک کونسل کے مباحثے پہ گفتگو۔ کہا، بجلی کے نرخوں میں کمی پر بھی کام کر رہے ہیں۔ Pakistan has approved the composition of the NFC award. I'm hoping that early November we are going to have that inaugural meeting, and all of these discussions are now going to be on table. These structural reforms underway, a lot of it is on taxation. We are moving forward with the retail and wholesale taxation. We have already talked about. We need to rationalize that, especially for the formal sector. Energy. We are working pretty hard, especially on the power side, to go for tariff rationalization. وقت ہوا ایک بریک کا۔ خانیوال کے نواحی علاقے میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے پر فائرنگ سے لڑکا قتل اور بھائی زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق شاہد نے 1.5 ماہ قبل شورکوٹ کی رہائشی عائشہ سے پسند کی شادی کی تھی۔
افتخار ارائیں کے گھر پنچایت سے واپسی پر فائرنگ ہوئی، شاہد کے ماموں نے بتایا پنچایت کے دباؤ پر شاہد کی کم سن بہن کا نکاح عائشہ کے کم عمر بھائی سے کرایا گیا۔ پی ڈی او کے مطابق فائرنگ عائشہ کے بھائیوں نے کی۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ پشاور میں ڈمپر سے کچل کر 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ متنی بائی پاس کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے رکشے اور موٹر سائیکل رون دیں۔ ڈمپر ڈرائیور سمیت 4 شدید زخمی بھی ہوئے۔ ریسکیو ذرائع نے بتایا ڈمپر کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 5 میں پارک کے قریب نامعلوم گاڑی کی راہگیر کو ٹکر، جس کے نتیجے میں راہگیر جاں بحق ہو گیا، جس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ لاش اسپتال منتقل، ریسکیو حکام کے مطابق۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی فون پر دھمکیاں دینے والا ٹی ایل پی کارکن گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے ٹی ایل پی عہدیداروں کی جانب سے دھمکیوں کی ہدایات کا اعتراف کر لیا۔ ملزم کا کہنا ہے وہ مانا والا گاؤں کا رہائشی ہے۔ ٹی ایل پی عہدیداروں نے طلال چودھری کا نمبر دیا۔ ٹی ایل پی کے ایک گروپ نے ہدایت دی کہ طلال چودھری کو دھمکیاں دیں۔ ملزم ثاقب نے اپنے بیان میں کہا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہے اور معذرت چاہتا ہے۔ ثاقب ریاض حسین ہے، میں مانا والا گاؤں کا رہائشی ہوں۔ مجھے ٹی ایل پی کے گروپ میں طلال چودھری کا نمبر سینڈ کیا گیا تھا اور لوکل لیڈرشپ کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ طلال چودھری کو دھمکیاں دیں، لہٰذا میں نے اس وقت جذبات میں آ کر طلال چودھری کو دھمکیاں دی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور میں معذرت خواہ ہوں۔ میں تمام سوشل میڈیا صارفین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را جھوٹ پر مبنی افواہوں کو مت پھیلائیں اور امن کو فروغ دیں۔ میں پورے ملک اور قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے 400 لاشوں کا پروپیگنڈا، پنجاب مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے ہدف کوئی مذہبی جماعت یا عقیدہ نہیں بلکہ فساد ہے۔ انتہا پسند جتھوں کے سہولت کاروں اور حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ بازار، دکانیں یا ٹرانسپورٹ زبردستی بند کرانے والوں پر دہشت گردی ایکٹ لاگو ہوگا۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمے درج ہوں گے۔ ٹی ایل پی سے مذاکرات آخری منٹ تک ہوتے رہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کیا یہ ریلی فلسطین کے لیے تھی یا ان لوگوں کی رہائی کے لیے تھی؟ ان لوگوں پر تشدد کیا گیا جو پرتشدد تھے۔ وزیر اطلاعات اور نشریات عطا تارڑ نے کہا دنیا بھر میں فلسطین کے معاملے پر احتجاج ہوئے، کہیں ایک پتہ نہیں ٹوٹا۔ پنجاب میں ٹی ایل پی احتجاج کے لیے جدید اسلحے سے لیس ہو کر نکلے۔ فلسطینی کہہ رہے ہیں مسئلہ حل ہو گیا تو اس جماعت کو کس نے حق دیا باہر نکل کر سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچائے؟ اسلام آباد ہماری آمد کا انتظار کر رہا ہے۔ فیصلے اب پارلیمنٹ میں نہیں سڑکوں پر ہوں گے۔ پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو چکی۔ مولانا فضل الرحمان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسے سے خطاب۔ کہا ہم نے اصول اور اخلاق کی سیاست کرنی ہے۔ ہم اختلاف کریں گے لیکن ہماری سیاست گالی کی سیاست نہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری مذاکرات کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیے اسلام آباد منزل گاہ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کے قدموں کا انتظار کر رہا ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو، اب اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ پہ 5 سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں ہیں نہیں ہیں۔ پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ ہم اختلاف کرتے ہیں، ہم اختلاف کریں گے، لیکن ہماری سیاست گالیوں کی سیاست نہیں ہے، بدتمیزی کی سیاست نہیں ہے۔ افغانستان، پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اسرائیلی حراست سے واپس آنے والی لاشوں پر تشدد کے واضح نشانات ہیں۔ غازہ حکومت ذرائع کا کہنا ہے جنگ بندی معاہدے کے تحت 120 فلسطینیوں کی لاشیں اب تک واپس کی جا چکی ہیں۔ بیشتر لاشوں پر فیلڈ ایگزیکیوشن اور وحشیانہ تشدد کے ناقابل تردید شواہد ہیں۔ کئی لاشوں کی گردنوں پر پھانسی اور رسیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ لاشوں پر قریب سے گولیوں کے نشانات فیلڈ ایگزیکیوشن کی تصدیق کرتے ہیں۔ متعدد لاشوں کے ہاتھ اور پاؤں پلاسٹک کی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ کئی لاشوں کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ کچھ لاشیں اسرائیلی ٹینکوں کے نیچے کچلے جانے کے آثار ظاہر کرتی رہیں۔ لاشوں پر گہرے زخم، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی اور جسم پر جلنے کے نشانات بھی ملے ہیں۔ غازہ حکومت نے اس معاملے پر آزاد بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔
اب کچھ موسم کی خبریں شامل کر لیتے ہیں۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں اضافہ جاری ہے۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سر فہرست ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز موسم خشک رہے گا اور رات کے وقت خنکی میں اضافہ ہوگا۔ مزید جانتے ہیں یار محمد سے۔ بالکل، لاہور شہر میں آج بھی موسم خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دوپہر کے وقت ہلکی جو گرمی ہے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ رات کے وقت خنکی بڑھتی جا رہی ہے اور موسم آہستہ آہستہ رات کے وقت ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے۔ 22 تاریخ کے بعد کوئکلی تبدیلی آئے گی۔ آج کم سے کم ٹمپریچر جو ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم تو خشک رہے گا لیکن اسموگ کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ جی، کراچی کا موسم آج گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن میں درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ بالکل، محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کراچی شہر کا جو موسم ہے آج بھی گرم اور خشک رہے گا۔ شام کے اوقات میں سمندری ہواؤں کے چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 59% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 5 سے 6 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ جی، 25 سالہ نوجوان محمد الرحمان کا رنگپور تھل میں 6000 ایکڑ بنجر ریت کو آباد کرنے کا مشن۔ اب تک 3000 ایکڑ سے زائد زرعی رقبے کو جدید آبپاشی نظام سے آباد کر دیا۔ نوید فریاد ڈوگر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان میں بیرون ملک جیسی زراعت اور لائف سٹاک کو فروغ دینے کا مشن 25 سالہ نوجوان محمد الرحمان نے ضلع مظفر گڑھ کے علاقے رنگپور تھل میں 3 سال میں 6000 ایکڑ اراضی خرید کر 3000 ایکڑ بنجر ریتلی زمین کو ہرے بھرے لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل کر دیا۔ پاکستان تھا جس میں ہر جگہ ریت ہی ریت تھی، اور ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس فارم کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس آج بہت اچھے اسٹریٹیجک الائنسز ہیں ود ڈفرینٹ کمپنیز کہ ہم پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی ایشو کو بھی ایڈریس کریں تھرو ایگریکلچر، تھرو لائف سٹاک۔ زراعت کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک سیکٹر کا بھی آغاز کیا گیا ہے، جہاں آرگینک طریقے سے بھیڑ بکریوں، بچھڑوں اور کٹوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ میٹ سیکشن میں وی ہیو currently exported many sheeps to KSA, and we are currently expanding and looking at different ventures and innovations جس کے اندر ہم اس چیز کو اور مزید بڑھائیں۔ عام انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جدید آبپاشی نظام سے 100 سالہ قدیمی صحرا کو آباد کیا جا رہا ہے۔ تھل میں آباد کاری اور مختلف شعبہ جات کے آغاز سے جہاں ملک کی معیشت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں پہ سینکڑوں لوگوں کا روزگار بھی وابستہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد ڈوگر، ARY نیوز۔ رواں سال کی چوتھی قومی انسداد پولیو مہم ملک بھر میں جاری ہے۔ 13 سے 19 اکتوبر تک جاری رہنے والی مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ مہم کے لیے 4 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ فرنٹ لائن پولیو ہیلتھ ورکرز خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ طبی ماہرین نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے انسداد پولیو ویکسین ضرور پلوائیں۔ جھنگ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 2,80,000 سے زائد مستحق خاندانوں کو مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ گھریلو اخراجات اور بچوں کی تعلیم میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ مصعب فاروق کی رپورٹ میں جانیے۔ بے نظیر انکم اسکیم پروگرام کے تحت جھنگ میں مالی امداد کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ ماہر گراؤنڈ میں لگائے گئے اس کیمپ میں خواتین کو جدید بایو میٹرک نظام کے ذریعے شفاف طریقے سے رقوم فراہم کی جا رہی ہیں۔ کیمپوں میں خواتین کے لیے پینے کے صاف پانی، سایہ دار مقامات اور بیٹھنے کی سہولت بھی دی گئی ہے تاکہ ادائیگی کا عمل آسان اور باعزت ماحول میں مکمل ہو سکے۔ نظام ٹھیک ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، جگہ بھی ہے، پیسے مل رہا ہے، نظام بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔ سب بیویوں کو سکون سے بٹھایا ہوا ہے، پانی ٹھنڈے کا انتظام ہے اور رش نہیں ہے، لائنوں میں باری باری آ رہے، کوئی یہاں پہ دھاندلی نہیں، کوئی کرپشن نہیں، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ بے نظیر انکم اسکیم پروگرام کی بدولت جھنگ کی خواتین میں معاشی خود مختاری اور اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، جس سے ان کے گھروں کی خوشحالی میں نمایاں بہتری آ رہی ہے۔ مصعب فاروق، ARY نیوز، جھنگ۔
ملک کے 70 سے زائد اضلاع کے نوجوانوں نے وادی منور کے دشوار گزار مقامات پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے مصنوعی ذہانت اور لیڈرشپ کی 5 روزہ مارخور یوتھ لیڈرشپ کانفرنس کو کامیابی سے مکمل کر لیا۔ مانسہرہ سے طاہر شہزاد تنولی کی رپورٹ دیکھیے۔ مانسہرہ کی وادی منور میں ملک بھر سے 100 سے زائد لڑکوں اور لڑکیوں کو مصنوعی ذہانت اور لیڈرشپ صلاحیتوں سے روشناس کروانے کے لیے 5 روزہ مارخور یوتھ لیڈرشپ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے دشوار گزار اور موسمی سختیاں برداشت کرتے ہوئے خود کو مارخور سرٹیفکیٹ کا حقدار ٹھہرانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا۔ مقصد اس کیمپ کا یہ ہے کہ نوجوانوں کو نیچر کے ساتھ کنیکٹ کریں، ان کو چیلنج کریں فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، اور الٹیمیٹلی ان کو ایک بہتر انسان اور بہتر لیڈر بنائیں تاکہ جا کے اپنی سوسائٹی کے اندر چینج لا سکیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں جو 5 دن میں جو چیزیں سیکھ کر جا رہی ہوں، نہ صرف وہ میری زندگی پہ کام آئیں گی بلکہ میری فیملی پہ بھی امپیکٹ کریٹ ہوگا، اور میں جتنا لوگوں میں آگے وہ چیز پھیلا سکوں گی ضرور پھیلاؤں گی۔ مجھے برین اسٹارمنگ کا موقع ملا اور مجھے سوچنے کا موقع ملا کہ میں ایکچولی زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہوں۔ کانفرنس کے شرکاء 6 ماہ تک اپنے متعلقہ علاقوں میں رفائی کاموں کو جاری رکھیں گے، جس کی تکمیل پر انہیں مارخور سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا۔ طاہر شہزاد تنولی، وادی منور، مانسہرہ۔ بصارت سے محرومی کے باوجود ہنر میں بے مثال کراچی کی باہمت لڑکیاں ہنرمند بن کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں روبینہ الوی کی رپورٹ میں۔ دنیا کے رنگوں سے محروم اپنی رنگ بکھیرتی یہ ہیں کراچی کی لڑکیاں جو قوت بینائی سے محروم ہیں، لیکن ان کا ہنر بصارت رکھنے والوں سے کم نہیں۔ نجی ادارے کی جانب سے خواتین کو خود اعتماد اور ہنرمند بنانے کے لیے بیوٹیشن کے کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کو کوئی نہ کوئی اسکل دینی ہے۔ بیوٹیشن میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت زیادہ ویژن، ہماری کریٹیوٹی، ہمارے ہینڈز آن ورک ہوتا ہے، لیکن وہ سارا کام یہ بچیاں کر سکتی ہیں۔ بال سنوارنا ہو یا چہرہ نکھارنا ہو یا ہو میک اپ، اپنے فن سے سب کو حیران کر دینے والی ان لڑکیوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے ہنر پر فخر ہے۔ میں اپنی مما کا اور اپنی خالہ کا فیشیل کیا اور ان لوگوں کو بہت اچھا لگا۔ یہاں پہ ہم نے فیشیل سیکھا، ہیئر کلرنگ سیکھی اور ویکسنگ سیکھی۔ فیشیل بہت میں اچھے سے کر لیتی ہوں اور میری خواہش ہے کہ مستقبل میں اس ہنر کو اپنے کام میں لا سکوں۔ اندھیری دنیا میں روشنی پھیلانے والی یہ بچیاں ثابت کر رہی ہیں کہ صلاحیتیں آنکھوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ قوت بصارت کا نہ ہونا معاشرے کے لیے تو ایک معذوری ہے، لیکن ان بچیوں کے لیے کمزوری ہرگز نہیں ہے۔ یہ مستقبل میں اسی کمزوری کو اپنی طاقت بنا کر آگے بڑھنے کا عزم رکھتی ہیں۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ روبینہ الوی، ARY نیوز، کراچی۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے لارڈ عامر سرفراز نے ملاقات کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سابق برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل پیٹرک سینڈرز بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے مضبوط اور دیرینہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارلیمانی عوامی سطح پر رابطوں کے فروغ اور سیکیورٹی سمیت مختلف امور میں تعاون پر گفتگو کی گئی۔ اسحاق ڈار نے پاکستان برطانیہ تعلقات کے فروغ میں لارڈ سرفراز اور جنرل سینڈرز کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کے قائم مقام سینٹ سفیر نیٹلی بیکر نے اہم ملاقات کی ہے۔ پاک امریکہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے غزہ امن معاہدے پر امریکی صدر کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے کہا مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کا کریڈٹ صدر ٹرمپ کو جاتا ہے۔ قائم مقام امریکی سفیر نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں جانی نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ محسن نقوی نے کہا امریکی سرمایہ کار کمپنیز کے معدنیات اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ ہے۔ سیکیورٹی فورسز، پولیس اور ہر طبقے نے اس جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ قائم مقام امریکی سفیر نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ میٹا نے میسیجز ڈیسک ٹاپ ایپ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق میٹا 15 دسمبر کو ونڈوز اور میک کے لیے میسیجز کی ڈیسک
ٹاپ ایپ کو بند کر دے گا، جس کے بعد صارفین ایپس میں لاگ ان نہیں ہو سکیں گے اور میسیجز تک رسائی کے لیے فیس بک کی ویب سائٹ پر خود بخود ری ڈائریکٹ ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے صارفین کو مطلع کرنے کا سلسلہ جلد شروع کر دیا جائے گا۔ بچے کبھی کھیل کھیل میں سائنس سیکھ لیتے ہیں، لیکن اب تو فلمیں بھی بچوں کو سائنس سکھانے لگی ہیں۔ جرمن کونسلیٹ اور گوئٹے انسٹیٹیوٹ کی جانب سے سائنس فلم فیسٹیول منعقد کیا گیا۔ کراچی سے عشرت خان کی رپورٹ دیکھیے۔ سائنس سیکھنا اب راکٹ سائنس نہیں بلکہ اب تو فلموں کے ذریعے بھی بچے سائنس سیکھنے لگے۔ کراچی میں میگنیفائی سائنس سینٹر میں جرمن کونسلیٹ اور گوئٹے انسٹیٹیوٹ کی جانب سے لگا سائنس فلم فیسٹیول، جبکہ مختلف اسکولوں کے بچوں کی جانب سے سائنس پروجیکٹس بھی تقریب کی زینت بنے۔ یہ جو ایونٹ ہے یہ ہوا کی آلودگی کے بارے میں بتاتا ہے ہمیں، اور میرا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی اسی موضوع کے بارے میں ہے۔ آپ کراچی سے کہیں ٹرین میں جا رہے ہو تو آپ کو یہ بہت کم نظر آئے گا، لیکن آپ کو اپنے راستے میں یہ ضرور نظر آئے گا۔ اس موقع پر جرمن کونسل کا کہنا تھا یہ وہ معمار ہیں جن میں سے کئی مستقبل کے سائنسدان بنیں گے۔ ایسے پروگرام طلبہ و طالبات کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مددگار ثابت۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں ARY نیوز۔